بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اپنے گھروں کی اصلاح اور تربیت کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ بات کی بھی تاکید کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں۔ اپنے گھروں کو قبلہ بنانے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اپنے گھروں کو عبادت کا مرکز بنائیں، اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مرکز بنائیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ گھروں کی اصلاح اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس کو پیش نظر ہم کو رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اس بات کی وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر کو گھر بنا لو اور اپنے گھروں کو بھی قبلہ کر لو اور نماز کو قائم کرو اور مومنین کے لیے بشارت ہے۔ تو اپنے گھروں کو قبلہ یا عبادت کا مرکز بنانے کی ہدایت، یہ بہت اہم ہدایت ہے آج کے زمانے میں، جس پر ہمیں غور اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، گھروں کو مسجد بنانے کا حکم دیا تھا، یعنی عبادت گاہ بنانے کا، ذکر کا مرکز بنانے کا، دعا مانگنے کا، یہ مرکز بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور ابن کثیر نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ لیکن جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو آپ کی قوم ہے وہ بہت پریشان تھی۔ فرعون کی وجہ سے وہ مصیبت میں تھے، فرعون کی تانا شاہی نے ان کو پریشان کر کے رکھا تھا، ان کی زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا فرعون کے ظلم کے نتیجے میں۔ تو ایسی مصیبت کی گھڑی میں، ایسی تنگی کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تو گھروں میں کثرت نماز کا حکم دیا، اپنے گھر کو مسجد یا قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد ہے، جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو جب بھی مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، جب بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو صبر اور نماز یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں ہم جو ہے اس کے ذریعے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا کسی قسم کے آفات، پریشانیوں، بلاؤں، وباؤں وغیرہ میں اگر ہم مبتلا ہیں، تو ہم کو نفل عبادات کا اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو نفل عبادات سے سجانا چاہیے، اللہ کے ذکر سے سجانا چاہیے۔ اپنے گھروں کو ہمیں قبلہ بنانا چاہیے، اللہ کے ذکر کا، عبادت کا اور اللہ سے مانگنے کا مرکز بنانا چاہیے۔ اگر ایسے حالات میں ہم اپنے گھروں کو قبلہ بناتے ہیں، نفل عبادات کا مرکز بناتے ہیں، دعاؤں کا مرکز بناتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے ہم کو جو ہے تو محفوظ رکھے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں خیر اور برکت بھی نازل ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، قرآن مجید کی رہنمائی میں ہم اپنے گھروں کی اصلاح اور تربیت کے لیے اپنے گھروں کو قبلہ بنانے کی اور عبادت گاہ بنانے کی، اللہ سے مانگنے کا اور ذکر کا مرکز بنانے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔